الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. مگر دا بے بلا افتاد کشتی. ضعیفان شکستہ تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں
فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمنا ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں۔ ایک مرتبہ نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ذہن کو حاضر کر لیں اور میری جہاں تک کی کل کی گفتگو آپ نے سنی ہے، میں وہیں سب آگے اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت پاک کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ کل میں نے یہاں تک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے حبیب کو لے کر کے اور پھر اپنے قبیلے کی جانب واپس ہوئیں۔ جو ذکر تھا کہ جب آپ سرکار کے حجرے پاک میں آئیں، سرکار کا دیدار کیا، نورانیت کی کیفیت محسوس کی، اور بھی جو حالات میں نے کل بتائے، اور اب اللہ کے پیارے حبیب کو ان کے مکان سے لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں اس مقام پر آئیں جہاں آپ کے قافلے کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو آپ کے اظہار نبوت کے چند دنوں کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کا کم و بیش پورا خاندان ہی مسلمان ہو گیا تھا، اور سرکار کا فیضان، اور میاں یہ فیض کیوں نہ ملے ہے کہ جب سرکار جہاں جلوہ فرما ہوں تو وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ بات کو طول دینا مقصد تو نہیں ہے، لیکن ایک بات اچانک کبھی ذہن میں دلیل کے طور پر آ گئی کہ جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور سرکار مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، اس روایت کو حضرت حلیمہ سعدیہ کی عظمت ثابت کرنے کے لیے ہم بتانا چاہتے ہیں۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب ایک گلی سے تشریف لے جا رہے تھے، کوئی شخص آئے اور سرکار سے گفتگو کرنے لگے۔ تو اس روایت کو علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ قریب ہی ایک مکان تھا، سرکار اس مکان کی دیوار سے اپنی پیٹھ مبارک لگا کر کھڑے ہو گئے اور آنے والے شخص سے گفتگو کرنے لگے۔ اتفاق یہ کہ اس گھر میں جو خاتون محترم اس وقت تھی، ابھی ایمان نہیں لائی تھی، ان کے دل میں اللہ کے پیارے حبیب سے بڑی عداوت اور دشمنی تھی۔ جب انہوں نے گھر کے اندر سے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول ان کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں، تو عداوت کا حال یہ تھا
کہ وہ مکان کے اندر سے دروازے کی طرف اس لیے بڑھی کہ میں مکان کا دروازہ بند کر لوں کہ اللہ کے پیارے حبیب کی آواز میرے مکان میں نہ آئے، یعنی عداوت کا یہ حال۔ لیکن میاں رب کی رحمت کس ادا پر نواز دے، وہ خاتون محترم آگے بڑھی مکان کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہ سرکار کی آواز ان کے مکان میں نہ آنے پائے۔ لیکن جب دروازے کے قریب آئی تو دروازہ کرنا بھول گئی۔ میاں رب تعالی مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کا بدل دینے والا ہے۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی ان کے دل میں قدرتاً اچانک اللہ کے پیارے حبیب کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ بے ساختہ دروازے سے باہر نکلی، سرکار کے سامنے آئی اور بالاعلان پڑھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان سے مشرف ہو گئی، دشمنی میں دروازہ بند کرنے آئی، لیکن رب کی رحمت نے جب اپنی جانب کھینچا تو ایک ہی لمحے میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئی۔ واقعہ ہو گیا اسی وقت اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں بارگاہ رب سے الہام ہوا، ارشاد باری ہوا کہ پیارے محبوب یہ یقیناً آپ کی سخت دشمن تھی، ان کے دل میں آپ کی عداوت تھی، لیکن اے میرے پیارے محبوب جب آپ نے ان کے مکان کی دیوار سے اپنی پشت مبارک کو لگا دیا اور ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تو اب میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب جس مکان کی دیوار سے اپنی پیٹھ لگا دے اس مکان والے کو عذاب دیا جائے۔ آپ کے صدقے میں ہم نے ان کے دل کو بدل دیا، صاحب ایمان ہو گئی، جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ تو ایک میں نے مثال اس لیے دی کہ سرکار نے مکان کی پشت مکان کی دیوار سے ہی تو اپنی پیٹھ مبارک لگائی تو رب تعالیٰ کا اتنا کرم۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے تو مہینوں اور برسوں اللہ کے حبیب کو گود میں کھلایا ہے اور برسوں ان کی آپ کی خدمت انجام دیتی رہی، تو کیوں نہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا کہ آپ کا پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ یہ سرکار کے صدقے میں ہے، سرکار کی نوازش اور کرم نوازی ہے۔ اب ذہن کو وہیں پر لے آئیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے حبیب کو لے کر اپنے قافلے میں آئی تو رات کا وقت تھا، شام ہو چکی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ہم جب اپنے خیمے کے اندر پہنچے تو بظاہر اونٹنی کمزور کا معاملہ، دودھ اس کا خشک تھا، لیکن جب میرے شوہر اونٹنی کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ سرکار کی آمد کی وہ برکت ہوئی کہ اونٹنی کے تمام تھن دودھ سے بھر گئے۔ کہتے ہیں واللہ ایسی برکت کہ جتنے چھوٹے بڑے برتن ہمارے خیمے میں تھے اونٹنی کے دودھ سے بھر گئے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا پانی کا مشکیزہ تھا ہم نے اس مشکیزے میں بھی اونٹنی کا دودھ بھر لیا، لیکن اونٹنی کے دودھ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ فیضان نہیں تو اور کیا ہے اللہ کے پیارے حبیب کا۔ فرماتی ہیں اب ہماری خوشحالی کے دن تھے، ہماری عافیت کے دن تھے، سلامتی کے دن تھے، اور غالباً ایک دو روز ٹھہری ہوں اپنے قافلے کے ساتھ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر آپ کے قافلے نے تیاری کی کہ مکہ مکرمہ سے چل کر جہاں آپ کے قبیلے کے مکان تھے وہ اپنے مکانوں میں واپس آ جائیں، اپنے وطن واپس آ جائیں۔ تو یہاں پر ایک روایت ملتی ہے
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ سے چلنے کے بعد ایک منزل آتی ہے جسے عربی زبان میں سوق العکاظ کہتے تھے، یعنی عکاظ کا بازار۔ وہیں پر اس راستے سے گزرنے والے قافلے آنے والے جانے والے ٹھہرا بھی کرتے تھے، وہاں پانی کا تالاب بھی تھا، یعنی قافلے والوں کی سہولتیں بھی تھیں اور مشہور مقام تھا، اور وہیں پر قبیلے حذیل آباد تھا۔ تب روایتوں کا خلاصہ یہ سمجھ لیں، کہتے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ قبیلے کی عورتوں کے ساتھ یا تنہا میں کسی ضرورت سے آگے بڑھی تو قبیلے حذیل کا ایک بوڑھا شخص جو اس زمانے کا مشہور کاہن تھا، میں نے کاہن کی تفصیل بتا دی ہے کہ جن کے تعلقات جنوں سے ہوتے تھے اور وہ ایسے ہی سیدھی الٹی سیدھی خبریں بھی بیان کرتے تھے، تو یہ قبیلے حذیل کا بوڑھا بڑا مشہور کاہن تھا، کہتے ہیں قریب آ گیا اور آنے کے بعد اس نے اللہ کے پیارے حبیب کے چہرے پر نظر ڈالی، نورانی چہرہ دیکھا، میاں نور تو ہر وقت ہی نمایاں رہتا تھا، اور نشانیاں دیکھی تو اللہ کے پیارے حبیب کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ لیا، اور آپ کے دستے مبارک کو پکڑنے کے بعد وہ خبیث بوڑھا چیخنے لگا، یا آل عرب، یعنی اے عرب کے لوگوں، یا آل حذیل، اے قبیلے حذیل کے لوگوں، دوڑ کر آؤ جتنی جلدی ہو سکے، اس بچے کو قتل کر دو، کہ میں نے نشانیوں سے پہچان لیا ہے کہ یہی وہ بچہ ہوگا کہ جوان ہونے کے بعد بتوں کو اور بت پرستی کو مٹا دے گا، خدا کی توحید کی شمع روشن کرے گا، تمہارا دین ختم ہو جائے گا، دوڑو اسے قتل کر دو تاکہ تمہارا دین بچ جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس بوڑھے کی یہ بکواس اور خباثت سن کر کے میں نے اللہ کے پیارے حبیب کے مبارک ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ایک جانب کھڑی ہو گئی، اور اس خبیث کی پکار پر اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے، لیکن رب تعالیٰ کا میں نے وہ کرم دیکھا اور رب تعالیٰ کی وہ شان دیکھی میں نے کہ اس نے مجھے اور اپنے پیارے حبیب کو ان کفار کی نگاہ سے ایسا پوشیدہ کر دیا یا ایسا قدرتی حجاب ڈال دیا کہ وہ کم و بیش سینکڑوں رہے ہوں گے۔ وہ حذیل کا خبیث بوڑھا چیخ رہا تھا، اس ہولیے کی عورت ہے، یہ لباس ہے، یہ انداز ہے، بے گود میں اس انداز کا بچہ ہے، تلاش کرو اور اسے قتل کر دو۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ واللہ وہ کافر اندھے ہو چکے تھے، میں وہیں کھڑی تھی، تلاش کر کے تھک گئے لیکن مجھے نہ پا سکے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب ان کا شور و غوغا فرو ہو گیا، میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر آئی اور اب اس کے بعد اگلی منزل کے لیے روانگی ہو گئی۔ تو پھر فرماتی ہے کہ جب اگلی منزل کے لیے ہماری روانگی کا معاملہ آ گیا اور ہم روانہ ہوئے تو ہماری اونٹنی کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ پورے قافلے کی اونٹنیوں سے وہ آگے آگے چل رہی تھی، اس کی وہ کمزوری بھی ختم ہو گئی تھی، دبلا پن بھی ختم ہو گیا تھا، تازہ اور فرما ہو چکی تھی اور چلنے میں اتنی تیز تھی کہ قافلے کے دوسری عورتوں کی اونٹنیاں پیچھے رہ جاتی تھی اور ہماری اونٹنی ہمیشہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہاں پر ایک روایت ذہن میں رہ گئی تھی، بتانے کے لیے اس کو ذہن میں رکھ لیں، درود پاک پڑھنے تو عرض کر دوں۔
حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ جس وقت مکہ مکرمہ سے روانگی کا موقع تھا، ہم بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب کو ہم نے اپنے آگے بٹھا لیا تھا، محبت اور ادب کا تقاضا بھی تھا۔ فرماتے ہیں اپنی اونٹنی پر ہم بیٹھے، اور جب اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا گیا تو فرماتی ہیں رأیتو، میں نے اپنی اس سواری کو، اپنی اس اونٹنی کو دیکھا کہ اس اونٹنی نے خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا، اس اونٹنی نے خانہ کعبہ کی جانب اپنا رخ کیا، اور خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنے کے بعد اس اونٹنی نے 3 دفعہ سجدہ کیا۔ فرماتی ہے ثلاثہ سجدات، اس اونٹنی نے 3 دفعہ سجدہ کیا، اور 3 دفعہ سجدہ کرنے کے بعد اس نے اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور اپنی زبان میں جو کہتی رہی ہو بھئی جانور ہے۔ علماء اور صوفیاء نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے اس اونٹنی پر جلوہ فرما ہونے کے بعد اونٹنی کا 3 سجدے کرنا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کے اپنی زبان میں کچھ عرض کرنا، تو صوفیاء نے فرمایا کہ اونٹنی بظاہر بے زبان جانور ہے، لیکن آج رب تعالیٰ کے اس کرم نوازی اور عظیم نعمت پر وہ اپنے رب کے حضور شکریہ ادا کر رہی ہے کہ مولائے کریم اور بھی اچھے جانور تھے، تو کسی بھی جانور کو اپنے محبوب کی سواری بنا دیتا، لیکن یہ تیرا کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ مجھ جیسی ناتواں دبلی پتلی اونٹنی کو تو نے یہ شرف عطا فرمایا۔ تو شکرانے کے 3 سجدے بھی کیے اور سر اٹھا کر رب کے حضور اپنی زبان میں اس کا شکر بھی ادا کیا۔ میاں جانوروں کو بھی دیکھو کہ اللہ کے حبیب کی محبت میں، ان کی تعظیم و توقیر میں کیسی کیسی اداؤں کے ساتھ ادب و تعظیم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی چل رہی ہے اور قافلے کی تمامی عورتوں کی اونٹنیوں سے آگے میری اونٹنی چل رہی تھی، یہاں تک کہ قافلے کی عورتوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ، یہ وہی تمہاری دبلی پتلی اونٹنی ہے کہ مکہ مکرمہ آنے کے وقت میں اس کا چلنا دشوار تھا کہ گویا 1 قدم چلے تو بیٹھ جائے، اور آج اس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ اتنا تیز چل رہی ہے کہ ہماری سواری کے جانور اونٹنیاں اس کا پیچھا کر رہی ہیں مگر ساتھ نہیں چل پا رہی ہیں، معاملہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے کچھ جواب دینے سے پہلے خود اونٹنی نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی کی قوت عطا فرمائی، خود اس اونٹنی نے بہت ہی فصاحت کے ساتھ کلام کیا، کہا دیکھو یقیناً میں وہی ناتواں کمزور دبلی پتلی اونٹنی ہوں جس کا صرف ہڈی اور چمڑا تھا، جس کے لیے چلنا اٹھنا بیٹھنا دشوار تھا، لیکن رب نے مجھے طاقت عطا فرمائی، رب نے مجھے قوت عطا فرمائی، مجھے صحت عطا فرمائی، یہ اس کا بے پناہ احسان و کرم ہے۔ اور اے قبیلے بنی سعد کی عورتوں، اتدرین، کیا تم جان رہی ہو کہ آج میری شان کیا ہے؟ دیکھو اونٹنی کلام کر رہی ہے اور اونٹنی جواب دے رہی ہے قبیلے بنی سعد کی عورتوں کو، اتدرین، کیا تم جان رہی ہو کہ آج میری شان کیا ہے؟ سنو آج میری شان بہت بلند ہے۔ اونٹنی کہتی ہے کہ آج میری شان بہت بلند ہے، سنو من علی ظہری، کیا تم یہ بھی جان رہی ہو کہ آج میری پیٹھ پر کون سوار ہے؟ اونٹنی کہتی ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ من علی ظہری،
کہ آج میری پیٹھ پر کون سوار ہے، تو سنو، علی ظہری خیر النبیین، میری پیٹھ پر وہ سوار ہے جو نبیوں کا سردار ہے۔ علی ظہری سید المرسلین، میری پیٹھ پر وہ سوار ہے جو رسولوں کا آقا اور سردار ہے۔ علی ظہری خیر الاولین والآخرین، میری پیٹھ پر وہ ذات مقدس سوار ہے جو اولین و آخرین کی سردار ہے۔ علی ظہری حبیب رب العالمین، سن لو کہ میری پیٹھ پر اللہ کا محبوب سوار ہے۔ میاں سوچو، اونٹنی جواب دے رہی ہے، اونٹنی کلام کر رہی ہے۔ یہ سرکار کے بچپن کے واقعات ہیں۔ اپنے آقا کی شان سنتے چلو اور غور کرتے چلو کہ اللہ تبارک و تعالی کس کس طریقے پر اپنے محبوب کی عظمت اور شان اور ان کے ذکر کا چرچا کرا رہا ہے۔ پتھر گواہی دیں، جانور گواہی دیں، انسان گواہی دیں، جدھر سے سرکار گزرے سرکار کا ہی چرچا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر تو بڑا پیارا ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور یہ بھی کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کے حبیب کے ذکر کو مٹا دے، اللہ کے ذکر کے حبیب کو، اللہ کے حبیب کے ذکر کو ختم کر دے، تو بیچاری ہے بدعت بدعت چلانے والے چلا کر ختم ہو جائیں گے، لیکن ذکر رسول ختم نہیں ہوگا، رفعت مصطفیٰ کم نہیں ہوگی۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، یا رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو سرکار کا ذکر ہر دور میں ہوگا، چرچا بڑھتا چلا جائے گا، مٹانے والے مٹیں گے، ذکر مصطفیٰ نہیں مٹے گا۔ اللہ کے حبیب کی شان دیکھتے چلو، عظمت کو دیکھتے چلو۔ اور اب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مختلف منزلیں طے کرنے کے بعد اپنے سفر سے ہم اپنے قبیلے میں آ گئے، اپنے خاندان میں۔ کہتی ہیں واللہ سرکار کا جلوہ فرما ہونا تھا میرے گھر میں کہ پورا گھر رحمت و نور سے بھر گیا، ہر وقت خوشبو سے مہکتا رہتا تھا، خوشبو کی لپٹیں آتی رہتی تھی، انوار و تجلیات کی گویا بارش ہوتی رہتی تھی۔ فرماتی ہے کہ رب تعالیٰ کا وہ کرم، اب دیکھو فیضان نبوت، اللہ کے پیارے حبیب کے صدقے میں وہ کرم نوازی تھی کہ فرماتی ہیں جب میری بکریاں جنگل میں چرنے کے لیے جائے تو بظاہر قحط سالی کا زمانہ، بکریاں ہوں یا اونٹنی ہو یا اور کوئی جانور، تو جہاں میری بکریاں اور میرے جانور چلتے تھے بظاہر قحط سالی تھی، لیکن یہ اللہ کے حبیب کی برکت کہ جہاں جہاں وہ چرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے قدرتاً تازہ گھاس ان کے سامنے پیدا ہو جاتی تھی، قدرتی طور پر تازہ گھاس ان کے سامنے پیدا ہو جاتی تھی۔ جب شام کو ہمارے جانور لوٹتے تو پیٹ بھرے ہوئے آتے تھے۔ قبیلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں سے کہیں کہ دیکھو حلیمہ سعدیہ کے جانور، ان کی بکریاں کتنے تندرست اور فرما ہیں، جہاں ان کے جانور چلیں وہیں تم بھی جانوروں کو لے جایا کرو، ہمارے جانور بھوکے لوٹتے ہیں۔ تو چرواہے یہی کہتے کہ ہم ساتھ ہی لے جاتے ہیں، لیکن اب یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو جس طرح نوازے۔ یہ برکتیں ہیں اللہ کے پیارے حبیب کی۔ اور یہیں پر ایک روایت اور بھی ذہن میں رہے، غالباً تاریخ الخمیس شریف میں یا سیرت حلبیہ شریف وغیرہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیں تو ذکر کر دوں۔
اور خود اس کی راوی حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہے کہ روزانہ کم و بیش میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ آسمان سے دو نورانی پرندے آتے تھے، اور بہت ہی نورانی سفید رنگ کے پرندے جو اللہ کے پیارے حبیب کے لباس میں، جو لباس آپ پہنے رہے اس میں وہ داخل ہو جاتے تھے، تو فرماتی ہے میں انہیں داخل ہوتے تو دیکھتی تھی لیکن لوٹ کر جاتے نہیں دیکھتی تھی۔ تو روایت کا تجزیہ کیا علماء نے اور بتایا کہ یہ پرندے نہیں تھے، یہ دراصل رحمت باری کے فرشتے تھے جو اللہ کے محفوظ محبوب کی حفاظت کے لیے روزانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یا قدرت کیسی دستگیری فرما رہی ہے۔ خود سیدہ حلیمہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے پیارے حبیب کے گہوارے کو، جھولے کو کبھی جھلانا نہیں پڑا، یعنی جہاں سرکار آرام فرما رہتے تھے، فرماتی ہے مجھے اللہ کے پیارے حبیب کے جھولے کو کبھی جھلانا نہیں پڑا، اس لیے کہ جب میں نظر ڈالتی اور ارادہ کرتی کہ اللہ کے پیارے حبیب کے جھولے کو جھلاؤں تو وہ مجھے خود ہلتا نظر آتا رہا ہو۔ تو علماء اور صوفیاء نے فرمایا کہ من جانب الہی یہ فرشتے ہی رحمت کے مقرر تھے کہ جو اللہ کے محبوب کے جھولے کو جھلایا کرتے تھے۔ رحمت کیسی دستگیری کر رہی ہے، کتنا کرم ہے پروردگار عالم کا۔ یہ روایتیں اس لیے ذہن میں رکھو کہ اللہ کے پیارے حبیب کے بچپنے کی ان اداؤں کو ذہن میں رکھو کہ ان کی شان کتنی بلند ہے، کتنی پیاری باعظمت اور نورانی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے پیارے حبیب کو اپنی گود میں لیے ہوئے باہر بیٹھی ہوئی ہوں، مکان کے باہر، صحن میں یا میدان جیسا بھی رہا ہو، کہتی ہیں میں آپ کو کھلا رہی تھی کہ میرے قریب سے بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا، کچھ بکریاں گزری، تو فرماتی ہے کہ جب وہ بکریاں میرے قریب سے گزرنے لگی تو ان میں سے ایک بکری میرے قریب آئی، اور سب سے پہلے تو اس بکری نے اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد آپ کی پیشانی کو چوما اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جانور بھی پہچان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، تعظیم و توقیر کر رہے ہیں اور ادب کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اور میاں یہی نہیں، خود حضرت حلیمہ سعدیہ کی کتنی روایتیں ہیں، انہی میں سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے کی جہاں آبادی تھی تو ایک علاقہ ایسا تھا کہ جہاں پر درندوں کی کثرت تھی، بھیڑیے بھی تھے، شیر بھی تھے اور درندے بھی تھے۔ تو ان علاقوں میں ہم اپنے بچوں کو بکریاں لے کر جانے سے منع کرتے تھے۔ جو علاقہ محفوظ تھا، ہماری تاکید ہوتی کہ ہمارے بچے اسی علاقے میں اپنی بکریوں کو چرائیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب کا بچپنا، اور تشریح ذہن میں رکھ لو کہ رب تعالیٰ کیسی تربیت اور دستگیری رب تعالیٰ کی رحمت فرما رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب کی 2 مہینے کی عمر شریف تھی تو آپ بیٹھنے لگے تھے، اور جب آپ کی عمر شریف کم و بیش 5 مہینے کی تھی تو آپ دیوار پکڑ کر چلنے لگے تھے۔ فرماتے ہیں جب 7 مہینے کی عمر شریف ہوئی تو آپ تیزی سے دوڑ کر کے چلنے لگے تھے، اور فرماتی ہیں جب 8 مہینے کی عمر شریف ہوئی تو آپ فصیح طور پر بولنے لگے تھے، اور جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک پر یہی کلمہ آیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور فرماتی ہیں جب 10 مہینے کی عمر شریف ہوئی تو رب تعالیٰ کا وہ کرم
کہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ میرے آقا تیر اندازی کرنے لگے تھے۔ میں یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس شروع میں 2 سال رہے اور اس کے بعد پھر بروایت 1 سال اور رہے ہیں۔ تو بچپنا جب 10 سال کی عمر سے پہلے ہی سرکار نے چلنا شروع کر دیا۔ بچپنا اتنا نورانی ہے، اتنا پاکیزہ ہے، تو فرماتی ہیں کہ ایک روز جب ہمارے بچے جن کا میں نے تذکرہ کیا، جن کا نام حمزہ یا اور دوسرے بچے بکریاں لے کر جنگل کی جانب جانے لگے تو اللہ کے پیارے حبیب بھی مچل گئے کہ میں بھی ان کے ساتھ جنگل میں جاؤں گا۔ سرکار کا انداز ہے، فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ بہت سمجھاؤں، روکنا چاہا، لیکن سرکار مچل گئے کہ نہیں، میں بھی اپنے ان رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریوں کی نگہبانی کرنے کے لیے جاؤں گا۔ کہتی ہیں کہ سرکار کے اصرار پر مجھے مجبور ہونا پڑا، میں نے آپ کو تیار کر دیا اور اپنے بچوں کو میں نے یہ تاکید کی کہ خبردار اپنے ان قریشی مکے بھائی کا لحاظ رکھنا، تنہا نہ چھوڑنا، اور بکریوں کو لے کر کے اس علاقے میں نہ جانا جدھر درندے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ساری تاکید کرنے کے بعد میں نے روانہ کر دیا، سرکار بھی ان بچوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں قدرت کا نظام کہ بکریاں خود بخود اسی علاقے کی طرف مڑ گئی جہاں درندے زیادہ رہتے تھے۔ کہتے ہیں یہ قدرت کا نظام کہ درندے جہاں زیادہ رہتے تھے، بھیڑیے یا شیر وغیرہ، بکریوں کا ریوڑ خود بخود ادھر مڑ گیا۔ تو علماء تو فرماتے ہیں کہ مقصد رب تعالیٰ کی مرضی تھی اپنے حبیب کی شان ظاہر کرنی، کہ دنیا میرے حبیب کی عظمت اور شان کو دیکھے۔ کہتے ہیں میں بھی قریب میں جیسے ہی بکریوں کا ریوڑ ادھر مڑتا ہے، ایک شیر ایک بکری کی جانب غراتا ہوا آتا ہے کہ بکری پر حملہ کرے۔ سامنے اللہ کے حبیب بھی جلوہ فرما ہے، اللہ کے پیارے رسول بھی جلوہ فرما ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس غضبناک شیر کی نظر اللہ کے پیارے حبیب کے چہرے نورانی پر پڑی، سر جھکا دیا اور پالتو وفادار کتے کی طرح دم ہلانے لگا اور ادب کے ساتھ آگے بڑھا، سرکار کے قدموں کو چوما، اور جیسے کوئی کتا اپنے مالک کے قدموں میں لوٹتا ہو ویسے ہی شیر اللہ کے حبیب کے قدموں میں لوٹ رہا تھا۔ یا دیکھو یہ سرکار کی شان ہے، اور کیوں نہ ہو، مالک کائنات ہیں، مختار کل ہیں۔ اگر تشریح بیان کی جائے تو ایک وقت چاہیے، لیکن ضمناً ایک روایت یہاں پر میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود پاک پڑھ لیں۔ تھوڑی دیر ذہن کو حاضر کر لیں، چند منٹ کی گفتگو ہے عقیدے کی اصلاح اور مضبوطی کے لیے، کہ آج ان کا بھی جائزہ لو کہ جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہیں، یا معاذ اللہ اپنے برابر کا، یا کہیں نبی کا مرتبہ بڑے بھائی کے برابر، ذرا وہ بھی ایسا کوئی کمال بتائیں کہ ان کا وہ شہر کو دیکھیں تو اللہ جانے کہاں بھاگیں گے، شاید یہ خود ہی زمین پر لوٹے، شہر کیا لوٹے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب کی شان اپنی جگہ ہے۔ یا غلامان مصطفیٰ کی شان دیکھ لو، غلامان رسول کی شان دیکھ لو۔ فتوح الشام کے اندر علامہ واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملک شام کے مجاہدین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب صحابہ ملک شام میں جہاد کر رہے تھے، واقعہ بہت تفصیل سے ہے، ایک موقع ایسا آیا کہ دھوکے سے مشرکین نے صحابہ کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ تفصیل ہے،
مجھے اس میں نہیں جانا، لیکن ایک صحابی بچ گئے، ان میں سے جن کا نام حضرت سفینہ ہے، ان کا نام حضرت سفینہ ہے، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب کے آزاد کردہ غلاموں میں ہیں، یعنی پہلے یہ سرکار کے غلاموں میں تھے، بعد میں سرکار نے انہیں آزاد کر دیا، تو یہ اللہ کے حبیب کے آزاد کردہ غلاموں میں تھے۔ عیسائی مشرکین نے رات میں حملہ کیا تھا، صحابہ گرفتار ہو گئے تھے دھوکے میں، یہ بچ نکلے، اندھیری رات تھی، یہ سوچ کر کے روانہ ہوئے اسلامی لشکر جہاں ٹھہرا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے میں پہنچ کر کے اسلامی لشکر کو خبر کر دوں کہ صحابہ گرفتار ہو چکے ہیں، وہ آ کر کے بچا لیں۔ اندھیری رات، جنگل کا معاملہ، میاں روایت کہتی ہے کبھی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی ہی دور آگے بڑھے ہوں گے کہ جھاڑی سے ایک شیر غضبناک حالت میں آپ کے سامنے آ گیا۔ بتاؤ بظاہر بچانے والا کون؟ میرا رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے بچائے۔ حضرت سفینہ کا انداز دیکھو کہ جیسے ہی وہ غضبناک شیر آپ کے سامنے آیا اور چاہتا تھا کہ آپ پر حملہ کرے، تو شیر کا ایک نام عربی زبان میں ابو الحارث بھی ہے۔ حضرت سفینہ ڈرے نہیں، میاں اس انداز کی غلامی کی شان مانگو، غلام رسول کسی سے حقیقتاً نہیں ڈرتا۔ حضرت سفینہ نے خوف نہیں کھایا، شیر کی جانب دیکھ کر کے اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا یا ابو الحارث، یعنی اے شیر جس پر تو حملہ کرنا چاہتا ہے سوچ لے کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے جس پر تو حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں انا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے پہچان لے کہ میں اللہ کے حبیب کا آزاد کردہ غلام ہوں، خبردار گویا ادب کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا، میاں کوئی آیت تو نہیں پڑھی، کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، کوئی دعا تو نہیں پڑھی، صرف اپنی غلامی کا واسطہ ہی تو بتایا ہے کہ میں اللہ کے حبیب کا غلام ہوں، خبردار حملہ نہ کرنا کہ تیرے دامن پر بے ادبی کا داغ آ جائے۔ علامہ واقدی لکھتے ہیں یہ سننا تھا کہ شیر نے پالتو کتے کی طرح سامنے سر جھکا دیا اور قدموں میں لوٹنے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شیر رات اندھیری ہے، راستہ مجھے معلوم نہیں، صحابہ گرفتار ہو چکے ہیں، مجھے اسلامی لشکر تک پہنچا دے تاکہ صحابہ کی گرفتاری کی انہیں خبر بتا سکوں۔ علامہ واقدی لکھتے ہیں کہ آپ کے اتنا کہنے پر شیر آگے آگے چلنے لگا، آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور عالم یہ تھا کہ اگر راہ چلتے ہوئے کہیں پر دائیں بائیں جھاڑیوں میں کوئی شور ہوتا یا کوئی آواز آتی تو یہ شیر تڑپ کر خود اس جھاڑی میں جاتا۔ علماء فرماتے ہیں اس خیال سے کہ اب یہ صحابی رسول بھی ہیں اور غلام رسول بھی ہیں، میری امانت میں ہیں، اگر کسی درندے نے دھوکے سے بھی ان کو زخمی کر دیا تو میری وفاداری پر داغ آ جائے گا، لہذا کبھی اس جھاڑی میں جاتا کبھی اس جھاڑی میں جاتا کہ ان پر کوئی حملہ نہ ہونے پائے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس میدان میں آ گیا جہاں اسلامی لشکر ٹھہرا ہوا تھا، آگ روشن تھی، آواز نکالی اور اشارے سے بتایا کہ یہ اسلامی لشکر ہے۔ اب آپ سوچو جب غلامان رسول کی شان یہ ہے تو پھر اللہ کے حبیب کی شان کتنی بلند ہوگی۔ تو وہی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ شیر نے بکری پر حملہ کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی اللہ کے پیارے حبیب کے چہرے انور پر نظر پڑی سر جھکا لیا، پالتو کتے کی طرح آ کر قدموں میں لوٹنے لگا، پیروں کو بوسا دیا اور واپس چلا جا گیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کا بچپنا
کتنا نورانی ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا بابرکت ہے۔ اگر روایتیں تفصیل سے بیان کی جائیں تو میاں وقت چاہیے، یہ تو میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آگے کہ اگر روایتوں کو میں چھیڑوں گا تو تفصیل میں جانا پڑے گا۔ آج گفتگو یہیں تک میری رہے گی، آگے کے واقعات انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، پیدائش پاک عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار قیامت پر تمامی انبیاء، حور و غلماں، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا تھا۔